اصل میں امریکہ جو ہے وہ پوری عالمی سیاست کا مرکز ہے، اور جو دنیا ہے باقی وہ اس کے مورے ہے۔ انڈیا ایک مورا ہے، چین اس کا ٹارگیٹ ہے۔ اب کسی وقت ان کا فائدہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا ہے تو اس وقت وہ انڈیا کے ساتھ بہتر کر لیں گے، اور جب محسوس کریں گے کہ اب بہترین لوکیشن پر پاکستان آ گیا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک کر لیں گے۔ ہماری جغرافی لوکیشن ایسی ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور ہمیں دونوں طاقتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ شمع سے شمع جلتی ہے، ایک دیا روشن ہوتا ہے، اس سے کئی دیے روشن ہوتے ہیں۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ کا ایک مرکزی کردار ہے اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ترویج میں، مسلمانوں کے اخلاق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بن کاس کے ساتھ آپ کا میزبان مرزا سبحان بیگ حاضر خدمت ہے، اور آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں، ابتدا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ ہم تاریخ کے متعلق جانیں گے، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے لیکن تعلق آپ جو ہے وہ پاکستان سے رکھتے ہیں۔ آپ کی بہت ساری تحریریں جنگ اخبار ہو، امت ہو، ترجمان القرآن جیسے معروف جرائد میں شائع ہوتی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کے حوالے سے آپ نے بہت لکھا ہے۔ معروف ٹیلی ویژن پر بطور ڈائریکٹر آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے جناب معروف صحافی عارف الحق عارف صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عارف صاحب، سب سے پہلے عنایت فرمائیے گا کہ آج چونکہ ہم جامعہ بنوریہ میں موجود ہیں، اور یہ بنوریہ کا ہمارا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو ہے، جب بھی یہاں آئیں تو مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ دو نام ایک ساتھ ذہن میں آتے ہیں، آپ کا یقیناً ان سے تعلق بھی رہا ہوگا، آپ نے انہیں کیسا پایا، کیسا دیکھا، اور ان کی خدمات اور کاوشوں کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ بھائی، مفتی نعیم جو ہے اور جامعہ عالمیہ بنوریہ، جی یہ ایک ہی نام ہے، بالکل۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ مفتی نعیم نے جامعہ بنوریہ ٹاؤن، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے پڑھا، جی اور دینی رجحان رکھتے تھے۔ جی ان کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے، پھر یہ اسلام قبول کیا جی اور پھر دین کی طرف آئے، اور پھر دین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اچھا، ان کے والد تو مسلمان تھے؟ مسلمان تھے، جی ان کے دادا نہیں تھے جی تو اس کے بعد انہوں نے، اب یہ ہوتا ہے کہ شمع سے شمع جلتی ہے، ایک دیا روشن ہوتا ہے، اس سے کئی دیے روشن ہوتے ہیں، ایسے ہی۔ تو مدارس کا بھی یہی حال ہے۔ تو مفتی نعیم نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ بھی کم ہے، اور دوسرا اس کا ویژن بھی ذرا کم ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے پھر ایک جگہ کا انتخاب کیا اور پھر یہاں قائم کیا، اور بڑھتے بڑھتے اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے چند دو چار بڑے مدارس میں سے ایک ہے، الحمدللہ۔ جس میں 6,500 جو میری معلومات ہے، جی کم و بیش ہو سکتی ہے، بالکل بالکل۔ تو 2,000 طالبات ہیں یا 2,500 طالبات ہیں، جی باقی یہ سکونتی ہیں، مطلب یہاں رہائش پذیر ہے۔ بالکل۔ تو اتنے بڑی تعداد کا انتظام کرنا، جی اتنی بڑی تعداد کا آنا، جی اس بات کا ثبوت ہے جی کہ یہ ادارہ کتنا اچھے طریقے سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور نتائج دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو مفتی صاحب سے ہمارا تعلق جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوا، جب اس کی شہرت عام ہوئی جی تو سیف اللہ ربانی سے ہماری دوستی تھی، جی تو ان سے کہا کہ بھائی مفتی نعیم سے ملنا ہے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی بہت اچھے آدمی ہے، تو وہ ان کے ذریعے ہم ملے، جو پہلی مرتبہ ملے 40 سال پہلے، جی تو اس کے بعد یہ دوستی پھر آخر تک قائم رہی، قائم رہی، ماشاء اللہ۔ اور اس طرح قائم رہی کہ ہمارے ہر کام میں، جی ہر دکھ سکھ میں، جی جی ہر چیز میں میرے وہ ساتھ رہے۔ ٹھیک۔ میں جنگ میں مذہبی امور کا رپورٹر تھا، جی اس میں بھی انہوں نے تعاون کیا ہمیشہ۔ صحیح۔ میں جیو میں گیا تو بھی جب میری ذمہ داری لگی مذہبی امور کی، تو اس وقت تو بہت زیادہ تعاون کیا۔ ٹھیک۔
میں ان کی طرف سے کھلی آفر تھی کہ آپ جس کو چاہیں یہاں لائیں دکھائے. تو میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. جی تو اب جماعت اسلامی کے لوگوں کو اور ان مدارس میں یہ میں نے کہا تعاون بڑھے. تو میں بہت سارے لوگوں کو یہاں لایا. میں جنگ کے میر شکیل الرحمان کے کہنے پر شاہ رخ کو لایا یہاں. اچھا اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو لایا میں. ٹھیک. اور انہوں نے ہمیشہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ. میں ویسے بھی جب یہاں آیا جی تو میری ایسی عزت افزائی کرتے تھے جیسے ایک سگے بھائی کی کو کرتا ہے. ماشاء اللہ. تو دوسرا یہ کہ ان کا جو کام ہے جی اصل میں کام بولتا ہے. جی بالکل. تو ان کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں بول رہا ہے. الحمد للہ. اب یہاں جو انہوں نے غیر ملکی طلبہ ہیں جی جی وہ اتنے اب میرا خیال ہے جو فارغ ہو کے گئے ہوئے ہیں جی جی وہ ہزاروں کی تعداد میں. ایسے ہی ایسے ہی. اور میرا خیال ہے کوئی ملک نہیں ہوگا جس کے نہ ہو. تو وہاں مفتی نعیم موجود ہے الحمد للہ. اور وہاں یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ کا شکر. اور اللہ تعالیٰ وہاں ان کو اس کا اجر دے رہے ہوں آمین. گے. ان سے تعلق کی جب بھی کوئی مشکل وقت آیا جی مفتی نعیم صاحب ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے. مثلا ایک مثال دوں کہ 2014 میں یہ عامر لیاقت صاحب چھوڑ کر چلے گئے. جی تو مجھے شکیل صاحب نے ذمہ داری دی کہ رمضان آ رہا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. اور ساتھ میں مجھے 2 مشکل کام دے دیے. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کو جیو میں لانا ہے. دوسرا نعمان علی خان جی جو امریکہ کے اس وقت ٹاپ کے اسکالر تھے. جی یہ الحمدللہ دونوں کام اس طرح ہوئے کہ طارق جمیل صاحب تو کا ملنا ناممکن تھا. اچھا. مجھے جانتے تھے لیکن میں نے مفتی صاحب سے کہا انہوں نے 1.5 گھنٹے میں فون کروا کے سارا کچھ مسئلہ حل کر دیا. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے خفیہ ہتھیار تھے. تو صحیح. جب پھر یہ ہوا کہ جنگ پر اور جیو پر برا وقت آیا جی 2007 میں. جی تو پھر میر صاحب نے مجھے کہا میر شکیل الرحمان نے میں نے سیف اللہ کو کہا مفتی صاحب سے کہا. مفتی صاحب نے سیف اللہ کو تیار کیا کہ پورے ملک کا دورہ کرو صحیح. اور جنگ کے حق میں رائے عامہ ہموار ہمار. کرو اور فتوے لو. تو پھر میں تو امریکہ میں تھا جی اور مجھے یہ رپورٹ دے رہے ہیں سیف اللہ ربانی میں شکیل صاحب کو دے رہا ہوں. صحیح. تو وہ حاصل ہو گیا سارا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی. اس سے پہلے ہی مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ ہوگا. ٹھیک. تو یہ ایک تعاون تھا. صحیح. تو اس طریقے سے مفتی صاحب کا کیا ذکر کریں. جی مفتی صاحب نے ہر شعبے میں صحافیوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ دوستانہ مناسب رکھے ہوئے تھے. ہر جگہ پریس کانفرنس میں جائیں تو بھی کبھی غصہ نہیں ہوتا. لیکن وہ جب کوئی غلط بات کہتا تھا جب کبھی کوئی ایسی بات اس وقت ان کا غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. صحیح. الزام بازی لگاتے ہیں لوگ حسد بھی کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ تو بہرحال مفتی صاحب نے یہ جو پودا لگایا ہے جی یہ جو اس وقت تناوت درخت بنا ہوا ہے یہ چھت بہت بڑا یہ دنیا بھر میں پھیلے گا. کہ پتہ نہیں کتنے آپ اس پر ایک تحقیق ریسرچ کروائیں ضرور. کہ جو لوگ پڑھ کے یہاں سے گئے ہیں جی وہ کن کن ممالک میں انہوں نے مدرسے قائم کر دیے. صحیح. یہ بھی ایک بڑی اسٹڈی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں جہاں ایسے مدارس ہوں گے بالکل وہاں مفتی نعیم کا نام روشن ہوگا. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. عارف صاحب گفتگو کے رخ کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں پاکستان کی جانب آ جاتے ہیں. موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ایک نئی بڑی ڈفرینٹ سی فضا چلی ہے اور فیلڈ مارشل صاحب ہوں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں ان کے لیے آپ امریکہ میں موجود ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ انٹرنیشنل سیاست میں ان کا بڑا اثر رہتا ہے ان کے بڑے تعریفی کلمات ہوتے ہیں. پھر وہ بارہا بھارت کے ساتھ طیارے گرنے کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ان تمام بیانات کو ان کی تسلسل سے ہو رہا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی جس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے. آپ کا تجربہ آپ کے علم کی روشنی میں آپ کیا اس پہ تجزیہ پیش کریں گے؟ جی اصل میں امریکہ جو ہے وہ پوری عالمی سیاست کا مرکز ہے. اس کا رہنما ہے قائد ہے. اس کے کتنے تھنک ٹینک کا کام کرتے ہیں جی اور جو دنیا ہے باقی وہ اس کے مورے ہیں. انڈیا ایک مورا ہے. صحیح ہے. چین ایک مورا ہے. صحیح ہے. چین اس کا اچھا چین بھی مورا ہے.
नहीं, चीन टारगेट है। टारगेट है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हर जगह जो इस्लामी ममालिक हैं वो सारे उनके मोहरे हैं। तो वो जो पॉलिसी साज है वहाँ के, वो पॉलिसी पहले से आइंदा 50 साल की बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर वो करें। उनको पता होता है कि अब क्या आइंदा होगा और हमने क्या पॉलिसियाँ चलनी है। ठीक। तो अमेरिका की सियासत के दो रुख हैं। जी। एक है मुल्की सियासत और एक है आलमी सियासत। ठीक। तो जो मुल्की सियासत है वो बड़ी रवा दवा और आसान सी है, सही। उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मसला नहीं है। वो दो पार्टियां हैं, उनकी दो पॉलिसियां हैं। ठीक। उसमें और वाज़े तौर पर जब इलेक्शन होते हैं तो वो अपने अपने खिताबात में वो बयान करते हैं, सवाल होते हैं, ये होता है, वाज़े हो जाती। ठीक। और लोग जो हैं वो उसके मुताबिक वोट देते हैं। ठीक। और वोट जो देते हैं वो उसी के मुताबिक निकलते हैं, निकलता। उसी के मुताबिक गिने जाते हैं और नताइज भी उसी के मुताबिक आते हैं। सही। ये तो वहाँ होता है। ठीक, मतलब घर का निज़ाम उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया अच्छा है। चलाया हुआ सिस्टम है पूरा हर चीज़ का। तो हर चीज़ का सिस्टम है, लोगों को सहूलतें हैं, लोगों को हर चीज़ मुयसर है। महंगाई तो होती है जैसे दुनिया में, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ महंगाई और आमदनी में तवाज़ुन है। तो रहने के एतबार से अमेरिका अच्छी जगह है, अपने लोगों को सपोर्ट भी करता है। जी जी। अब दूसरे अब ममालिक पे ज़रा मैं जी। यह अर्ज़ कर रहा था ज़रूर कि वहाँ के जी। जो लोगों के आमदनी और अखराजात इनमें बड़ा तवाज़ुन है। अच्छा। कोई कम कमाता है सही। तो भी उसका गुजारा सही हो जाता है, ठीक। जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स देता है, उसका गुजारा भी होता है। ठीक। ये नहीं है कि उसकी आमदनी है $2000 और बिल आ गया $1000 का बिजली का अचानक, ये नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब सारी चीज़ें उसके प्रॉपर है एक तवाज़ुन प्रॉपर निज़ाम। निज़ाम के तहत। ठीक। अच्छा, तो वो इसका उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है उसमें, और वो सिस्टम इसलिए बना है कि वहाँ जो हुकूमतें हैं वो छोटी छोटी हुकूमतें हैं यूनियन की सतह पर, ये बल्दियाती हुकूमतें हैं। ठीक है। और लोगों को मरकज़ में क्या हो रहा है, मरकज़ में कौन वज़ीर है, कौन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का तो पता है सही है। कि नौ वज़ीर ख़ारजा कौन है, वज़ीर तालीम कौन है, कुछ नहीं ये आम शहरियों को कुछ मतलब ही नहीं। उन्हें सरोकारी नहीं, काम उनका सरकार चल रहा है। उनका काम चल रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये एक सियासत ये है, सही है। इसमें तो सारे खुश हैं। एक है सियासत पेंटागन की और वाशिंगटन डीसी की, सही। जो ये काबीना बनती है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। ठीक। तो वो जो है वो डीप रूटेड है, उसमें फिर एजेंसियां हैं, उसमें सारा है, दुनिया भर का मुताला टेबल पर होता है उनके, उसके मुताबिक वो अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। ठीक। अब किसी वक्त उनका फ़ायदा इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात का है, तो उस वक्त वो इंडिया के साथ बेहतर कर लेंगे। सही। और जब महसूस करेंगे कि अब बेहतरीन लोकेशन पर पाकिस्तान आ गया है, सही। तो वो पाकिस्तान के साथ ठीक कर लेंगे। सही। तो वो मतलब उनमें इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई शर्म महसूस नहीं होती कि आपने ये कल आप उसकी हिमायत कर रहे थे आज इसकी। वो कहते हैं ये हमारे मफादात में है, तो हर मुल्क अपने मफादात देखता है। इसी तरीके से अब पाकिस्तान की चीन के, अब चीन एक सुपर पावर बन के उभर रहा है। जी सही है। तो एक तरफ चीन है, एक तरफ बीच में रूस है। रूस है। अब रूस को तो उसने पहले वो जो USSR था जी। उसको 79 में ख़त्म किया, बिल्कुल, ठीक है, और 7 रियासतें बन गई। बन गई। तो अब रूस को तो उसने औकात याद दिला दी, सही। लेकिन अब चीन जो है एक सोया हुआ शेर है, एक इतना बड़ी ताकत बन चुका है सही। कि अमेरिका की सारी मार्केटें उसके प्रोडक्ट से भरी हुई है। भरी हुई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ से ना आती हो। ऐसे ही है। तो अब टेक्नोलॉजी में भी वो इनसे दो हाथ आगे है, आ गया। ठीक है, ठीक। लेकिन ये भी कम नहीं है। तो अब इनकी ये जो अब इसमें ये अपनी पोजीशन इस तरीके से करते हैं ठीक।
کہ اس کے مقابلے میں چین پر نظر رکھنے کے لیے کون کون سے ملک ہمارا بہترین ملک ہو سکتے ہیں، ساتھ دے سکتا ہے. ساتھ دے سکتے ہیں. صحیح. اور یہ تو اس لحاظ سے اب انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان ایک بہتر ثابت ہو سکتا ہے. تو جہاں ان کو یہ بہتری لگے وہاں وہ رجیم چینج بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے ملک میں تو جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کی دوسروں میں ان کو جو چیز پسند ہے ہاں وہ ڈکٹیٹرشپ پسند ہے. ان کو مصر، مثلا مصر وہاں ڈکٹیٹرشپ پسند ہے. وہ اسرائیل کے بالکل پاس کا بالکل جی، پڑوسی ملک ہے، نزدیک ہے جی. تو وہاں انہوں نے جمہوریت پسند نہیں آئی تھی ان کو. مرسی آئے تھے جی اور مرسی کو کس طریقے سے انہوں نے، اور مرسی نے سیسی کو مقرر کیا، بالکل پھر سیسی نے کس طریقے سے سارا تختہ دھڑم کر دیا. بالکل. تو ان کو ایک آدمی سے کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جتنے پارلیمنٹ ہوگی، کابینہ ہوگی، اتنا ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہوگی. ایک آدمی سے ڈیل کرنا چاہیے، ہاں اور وہ ان کو ایک ہی آدمی اسی صورت میں ملتا ہے. صحیح. تو پاکستان میں وہ سب کچھ وہیں سے ڈکٹیٹ ہوتا ہے اور وہاں سے کرتے ہیں. اب یہ کہ لیکن اس میں اپنے مفادات اپنی جگہ سارے، لیکن ادھر ہماری حکومت کو بھی سوچنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ معاشی جو غلامی ہے جی جی. اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں ہوں. اپنی آزاد پالیسی اختیار کرنے میں، صحیح ہے. آزاد کوئی بات کہنے میں. مطلب اب وہ ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم آئی ایم ایف جی. سے جو ہے قسطیں لینے میں، لون لینا ہے ہم نے. بالکل. چھوٹے چھوٹے سے لون ہوتے ہیں. اگر امریکہ کو دیکھیں کہ وہ تو ٹریلینس کا بجٹ ہوتا ہے، یہاں ایک ایک بلین کے لیے جو ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں. وفد جاتا ہے یہاں سے، وہ شرائط مقرر کرتے ہیں، ہم ان شرائط کو عملی جامہ پہنچاتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارے وفد سے ملاقات کر لی، بالکل. آئی ایم ایف سے مذاکرات پر تیار ہو گیا. صحیح ہے. ارے بھائی یہ تو غلامی کی علامتیں ہیں. ایسے ہی ہے. ایسے تو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. اب بات یہ، اب اس سے سوال یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نکلے. تو اس کے لیے بھائی بات ذرا کڑوی ہے، تو اس کے لیے اپنے ملک کے حالات کو آپ کو بدلنا ہوگا. ہمارا ملک جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. یہاں 4 موسم ہیں، یہاں گلیشیئر ہے، سب کچھ ہے. یہاں شمالی علاقہ جات ہیں ایسے کہ دنیا میں اس کے مثالیں نہیں ہیں. بالکل. یہاں دریا ہیں، 5 دریا ہیں ہمارے، بالکل. اس کے لیے سمندر ہے، ہر چیز ہے، وسائل ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، ایسے ہی. سب کچھ ہے. لیکن ان کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. ہم نے ان کو صحیح مینیج نہیں کیا، اس طرف توجہ نہیں دے رہے. بالکل. ہمارے لیڈر امریکہ سمیت مغربی ملکوں کے دورے کرتے ہیں، تو کبھی سب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو کبھی اس کی کاپی نہیں کرتے آ کر کہ بھائی وہی چیز جو ہے یہاں کریں، تھوڑا امپلیمنٹ کر لیں. کوئی امپلیمنٹ کر لے. صحیح. اس لیے وہ سوٹ نہیں کرتا ان کو. انہوں نے جو لوٹ مار کرنی ہوتی ہے یہاں آ کر، وہ اس نظام قائم ہو جائے گا تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جب کوئی بھی سیاستدان کسی مفاد اس کا پیش نظر ہو جی. تو وہ کھل کر کہیں بات بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. اس کی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو، بالکل ایسے ہی. تو وہ پھر ان کو جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. آپ تیزی سے آگے بڑھیں گے. یہ فرمائیے گا اپنے پاکستان معاشی اعتبار سے ہم بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس راستے نہیں ہوتے، بحالت مجبوری چیزیں ماننی پڑتی ہیں. لیکن کیا پاکستان اگر یہ چاہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ہٹ کر کوئی اور خود مختار کوئی معاشی ماڈل، کوئی معاشی پالیسی متعارف کرانا چاہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے اور یہ ایک بہتر حل ہوگا پاکستان کے لیے؟ یہ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جتنا ہمارا بجٹ ہوتا ہے، جی. جو قرضے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جو اللہ تللے ہیں، جی. ہمارے دیکھیے باہر کے وفود آتے ہیں، جی. امریکہ کا کہیں جاتا ہے تو وہاں اتنے لوگ نہیں ہوتے. بالکل. ہمارے یہاں ہم آئی ایم ایف کے وفد میں شامل ہو کر جاتے ہیں تو 100 بندہ جاتا ہے ساتھ.
ایسا ہی ہے. اور وہ وہاں جا کر مہنگے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرتا ہے. یہاں بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, کسی چیز میں کمی تو کرتے نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہوں. پھر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ دنیا سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کر آپ سرمایہ کاری کریں. لیکن خود کیا حال ہے؟ خود جو ہے یہاں جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو ملک سے باہر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ انہوں نے اپنی دولت باہر منتقل کی ہوئی ہے, ایسا ہی ہے. وہاں ان کی جائیدادیں ہیں. درست. اور جب انتخابات آتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کر کے وہ اس وقت آتے ہیں جب ان کی ڈیل ہو چکی ہوتی ہے, جب جیت پکی ہوتی ہے اور جب تب آتے پکی ہیں. ہوتی ہے ہاں پھر آ ہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ ڈیل کچی ہونے لگتی ہے تو چپکے سے چلے جاتے ہیں. چلے. تو بات یہ ہے کہ اس کا آسان نسخہ ہے. جی وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے, جی. بلکہ وہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, 1973 میں ایک دستور بنا جی سارے متفقہ طور پر, بالکل ایسا ہی ہے. ساری پارٹیوں نے. معاف کیجیے گا, میں ذرا ضرور 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 آپ پانی لیجیے. اس میں ساری باتیں تھیں. جی اگر اسی دستور کو جس طرح منظور ہوا تھا جی. اس پر عمل کیا جاتا اور بالکل اس کے حلف کے مطابق عمل کیا جاتا. دیکھیے حلف ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرتے ہیں, بالکل. قرآن کے اوپر حلف رہتے ہیں, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یعنی ہم ایک لحاظ سے کفر کرتے ہیں کہ ہماری نیت خراب ہوتی ہے. ہم حلف لے رہے ہوتے ہیں, نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہی موقع ملے گا دستخط کرنے کے بعد ہم اپنے ذات کے لیے پیسہ بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو اگر اس پر عمل ہو, اس پر ہر چیز ہر ادارہ اس آئین کے مطابق چلے تو ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. معاشی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, سیاسی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارا ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارا جو بیوروکریسی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس کے مطابق چلنے نہیں دیتے. ہماری بدقسمتی ہے جی کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر. بالکل پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایسے ہی. لیکن پاکستان بانی یہ پاکستان 1.25 سال زندہ رہے. اس کے بعد وہ قصب و برسی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. جی آپ کو سارا قصہ معلوم ہو. بالکل. پھر ان کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ لیاقت علی خان خان سے صاحب کوئی شہید کر دیا گیا. بالکل. تو وہ ہماری کور جو قیادت تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا خود تو مار دیجیے. وہ تو ختم ہو گیا. ختم ہو گئی. ہاں یہ اور اس کے بعد ذاتی اقتدار. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ رہا, ہر ایک نے جو بیٹھا ہوا تھا اقتدار کوریڈور میں جی اس نے یہ سمجھا کہ وہی عقل کل ہے. اور یہ بھی نہیں سمجھا عقل کل. اس نے کہا کہ میرے پاس طاقت ہے, میں اس کو ملا لوں, اس کو ملا لوں, میں یہ کر لوں. حکومتیں بدلنا شروع ہوئی. پاکستان کے قیام کے مقاصد پر عمل نہیں کیا گیا. ایسا ہی ہے. دستور نہیں بنا 56 تک. اس کے بعد دستور بنا, اس کے مطابق بھی حکومتیں جو ہے وہ 6 مہینے میں بنتی تھی, راتوں رات دوسری پارٹی بنتی تھی, اور اس کے بعد وہ حکومت بدل جاتی تھی. تو اس نتیجے میں اب جو لوگ انتظار میں تھے کہ سیاستدان غلطیاں کریں, بلکہ غلطیاں کروائی جاتی تھی. وہ موقع ملے. تو موقع ملے تو انہوں نے موقع ملا, انہوں نے پھر اس ملک کو اس ڈگر سے ہٹا کر 56 کا دستور بہت اچھا تھا, وہ منسوخ کر دیا گیا. پھر 62 کا دستور آیا, اس میں کچھ اس کی باتیں تھیں, پھر وہ منسوخ ہوا. پھر پاکستان 2 ٹکڑے ہوا اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اور پھر بھٹو صاحب آئے, اور پھر جو ہے ایک تحریک چلی کہ بھائی یہی اسمبلی جو ہے دستور بنائے, تو وہ دستور بن گیا. لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے دستور پر دستخط کیے, جو دستور کا بانی ہے ذوالفقار علی بھٹو, یہ تلخ ہے جی. اس نے ہی اپنی مرضی کی ترمیمات فوراً دستور منظور ہوا اور کرنا شروع کر دی. اس نے اداروں کو اپنے مطابق ڈالنے کے لیے ترمیمات شروع کر دی. ان کے دور میں پورا ہنگامی حالات نافذ رہے, اپوزیشن کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, تو اخبارات آزاد نہیں تھے, تو اتنے آزاد نہیں تھے کہ جب
77 میں انتخابات کے بعد تحریک شروع ہوئی جی جی تو میں موجود تھا پریس کلب میں. پروفیسر غفور شیرباز مزاری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہاں سے فیصلہ ہوا. قومی اسمبلی کے الیکشن ہو گئے تھے. جی بھٹو صاحب ایک سیٹ کے بجائے ایک سیٹ چھوڑ کر باقی پر بلا مقابلہ ہو گئے تھے. جان محمد عباسی کو لاڑکانہ میں اغوا کیا گیا. کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے گئے. اس طریقے سے تو ایک جگہ ان کو ہارے وہ، جی باقی 3 جگہ جیتے. تو وہ مینیج کیا گیا الیکشن. وہ کسی اور نے مینیج نہیں کیا. وہ میرا خیال ہے پہلا الیکشن ہوگا جو خود سویلین ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یا سویلین صدر کی جانب سے بنایا یہ سسٹم کیا لیں. اس کے تحت وہ مینیج ہوا. مطلب وہ زیادہ اس ویب میں آ گئے، اس گمان میں آ گئے کہ وہ بڑے مقبول ہیں. تو مقبولیت کا ثبوت دینے کے لیے بلا مقام ان کو دیکھا تھا کہ وزراء اعلیٰ بھی بلا مقام. تو اسے جمہوریت کا جو ہے اس کو کا گلا گھونٹا گیا بالکل اور وہ الیکشن جو ہے اس طریقے سے ہوئے. وہی زوال کا بھی سبب بنا ان کا. ٹھیک تحریک چلی جی اس نتیجے میں پھر پی این اے بنی. بالکل پی این اے نے تحریک چلائی اور پھر 4 اور 5 جولائی کی رات کو جو ہے وہ ان کا تختہ دھڑن کر دیا گیا. ٹھیک ہے جناب. بالکل تو مسئلے کا حل اب بھی یہی ہے ہوں کہ آپ اصل دستور کو بحال کریں صحیح ہے اور اس کے مطابق عمل کریں. ٹھیک ہے اس کے مطابق ہر ادارہ عمل کرے ہوں اس قانون اس آئین اس قانون کے مطابق. ٹھیک تو کچھ بن سکتا ہے، بہتر ہو سکتا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. تو دوسرا یہ کہ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ہے ضرور فرض کیا کہ ایک گھر ہے آپ کا، ہوں اس پر قرضہ ہو گیا ہے. جی تو اب اس کو قرضہ کو ختم کرنا ہے. تو قرضے کو ختم کرنے کے لیے اس گھر کے مالکان ہیں ہوں وہ پہلے کوشش کریں گے کہ ایک ایسا کوئی ذرائع آمدنی پیدا کیا جائے جس سے خود بھی کھائیں ہوں اور کچھ بچت بھی کریں، صحیح کوئی آہستہ آہستہ جمع کریں. تو کبھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس پہ جو قرضہ ہوا ہے لیا ہوا ہے اس کے بجائے ہم اس سے 4 گنا 10 گنا زیادہ اور قرضے لیتے جائیں اور توقع کریں کہ صاحب یہ ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. نہیں ہوگا تو پاکستان میں ہر شہری ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کوئی 250 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. پیدا ہوتا ہے. بالکل تو بات یہ ہے کہ وہ کیسے قرضہ ادا کریں گے. ہوں جیسے ملک کے اندر آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. زراعت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. جی وہ زراعت کے جو جدید طریقے ہیں جس میں مثلا ایسا ہی ہے. یہاں فی ایکڑ جو پیداوار ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتا یہ اتنی زرخیز زمین ہے. تو ہر شعبے میں اصلاحات کی بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. ٹھیک ہر شعبے میں آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک اور ہر شعبے میں آسٹیریٹی مطلب خرچہ جو ہے وہ اس میں بچت کر کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک عیاشی چھوڑنا ہوگی. ہر چیز آپ کو بڑے بڑے گاڑیاں بڑے بڑے ان کے جو ڈالے ہیں وہ اس کے اوپر جو پروٹوکول ہے پروٹوکول چل ہے رہی ہیں بڑی بڑی یہ ہے. گاڑیاں. جی جی اب دیکھیے ایک اور کہ یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے جی اب اس وقت جو ہے پرائم منسٹر ان کے کوئی 4-5 گھر ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے. ان کے سارے خرچے جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے. جی ان کی مینٹیننس بھی گورنمنٹ اور اس دیتی پہ کروڑوں روپے کا بجٹ پاس ہوتا ہے. ہے. نہیں پورا جاتی عمرہ جو ہے گورنمنٹ کے ٹیکسوں سے بنا ہے پورا. بھائی وہ آپ کا ذاتی گھر ہے اس کو آپ نے پرائم منسٹر ڈکلیئر کر دیا. اس کے بعد اس کی دیوار ہی کا آپ اگر اندازہ لگائیں تو اس دیوار پر بھی اربوں روپے لگتے ہیں. لیکن یہ سارا ان میں ایک ماڈل ٹاؤن میں ہے، ایک ادھر ہے، ایک پنڈی میں ہوگا، ایک کراچی میں ہوگا، اسی جگہ پر. اس طرح وزراء اعلیٰ ان کے ہاؤسز ہیں. سارے خرچے چائے بھی اپنی نہیں پیتے. تو یہ بڑا المیہ ہے. بالکل یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل تو یہ جب ختم ہوگا تو ساری چیزیں حل ہوں گی. خود بخود بہتری کی طرف آئیں گی. اچھا اسی
تناظر میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو عوام اور حکومت کے درمیان، ریاست کے درمیان ایک عدم اعتماد کی سی فضا قائم ہے۔ جی اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں بڑھ کر تو نہیں چل سکتے کہ جس کے نتیجے میں ملک آگے بڑھ جائے، تو اس تقسیم کو اور اس عدم اعتماد والے معاملے کو اعتماد میں بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ پہلا قدم کسے اٹھانا ہوگا؟ اس کا حل بھی وہی ہے جو میں نے بتایا۔ ہاں، دستور پہ عمل کریں۔ بھائی دستور میں انتخابات ہیں، جی دستور انتخابات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انتخابات میں اگر تو آپ نے مینیج کرنے ہیں تو انتخابات نہ کرائیں، اربوں روپے خرچ نہ کریں، ٹھیک ہے، تو دستور کے مطابق انتخابات کرائیں، صحیح ہے، اس میں کوئی مداخلت نہ ہو، صحیح ہے، جو جس کو ووٹ دے صحیح ہے، اس کو جیتنے دیں، وہ جیت جائیں، اکثریت میں جو ہو اس کو حکومت بنانے دیں۔ وہ نالائق ہوں گے 6 مہینے میں ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عوام دوسری مرتبہ دوسروں کو دے دیں کسی گے۔ اور پہ جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم یہ جو مینیج کرنے کی پالیسی ہے اور دوسروں کو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر ہم یعنی اس طریقے سے جو ہار رہے ہوتے ہیں ان کو کامیاب کراتے ہیں، تو عدم اعتماد کی وجہ یہی ہے۔ تو اب جو بھی ہے، جی اب دیکھیے جس حکومت کو بدلا گیا اس کی پاپولیرٹی کا ریٹ اس وقت 10% رہ گیا تھا بالکل، جب وہ رجیم چینج ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا صبر کرتے تو وہ 10% بھی کم ہو جاتی، وہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا اور اس کے بعد جیل میں بند کر دیا۔ ہمارے ملک کی یہ سائیکی ہے جی کہ زیرو آدمی بھی جیل میں جا کر ہیرو بن جاتا ہے۔ اب آپ کچھ بھی کہیں، ہاں، اس وقت پاکستان کے عوام کی اکثریت میجورٹی وہی ہے، بہت بھاری میجورٹی جی۔ وہی ہے۔ تو اب اس کو بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے ہاں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو اس کا مینڈیٹ دے دیں، ٹھیک، حکومت کرنے دیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں اہلیت نہیں ہے، تو جب وہ اہلیت نہیں ہے تو وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے گا۔ کارکردگی نہیں دکھا سکے گا تو بہت جلدی نامقبول ہو جائے گا، دوسرے الیکشن میں اس کو لوگ پرے پھینک دیں۔ تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک ظلم اور جبر کا نظام جو قائم ہے جی اس کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اسی وجہ سے دونوں میں خلیج پیدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک، تو اس خلیج کو ختم ہونا ختم چاہیے، ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اور ختم کرنے کے لیے یہی ختم کر سکتے ہیں جو حکومت میں ہے۔ ٹھیک، تو ان کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اگر ان کو آگے بھی حکومت کرنی ہے تو ان کو یہ عوام کے نام پر کرتے ہیں نا سارے حکومت، ایسا ہی ہے۔ تو ان کو سارا پتہ ہے کہ عوام کس کو چاہتے ہیں۔ عوام جس کو بھی چاہتے ہیں، انہیں آنے دیں۔ میں نام نہیں لے رہا، ہاں صحیح ہے۔ ان کو آنے دیں۔ جس کو عوام نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا۔ لیکن اچھا، تو آپ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ منتخب کردہ عوام کی جانب سے نہیں ہے؟ ہاں نہیں، یہ تو دنیا جانتی ہے، یہ میں کہتے دنیا جانتی ہے، یہ خود جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ عوام میں جو اور ان میں خلیج کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کو منتخب حکومت نہیں سمجھتے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کوئی حل نکالیں، صحیح اور ہے، انہی کے پاس ہے، حل ٹھیک، انہی کے پاس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیں، فلاں غدار ہے، فلاں انڈین ایجنٹ ہے۔ اس ملک کا ہر شہری محب وطن ہے، ہر شہری اس وطن کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب وطن پر بات آتی ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ موجود ہوتی تو ہیں۔ وہ ہوتی ہے تو ان کو ڈیل کریں، ان کو اگر ان کا تو جو ثبوت ملوث ہو اس کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ نہیں، جو ملوث ہے ان کو مت چھوڑیں، ہاں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو آپ نے پکڑا، انہوں نے آپ کی بات مان لی، اور وہ بھی ادھر ہی موجود تھے، ان کو تو چھوڑ دیا آپ نے، اب جب آپ کی بات نہیں مان رہا وہ ایک جیسا سلوک کرے۔ ٹھیک ہے، ایک جیسا سلوک کرے، ٹھیک، تو وہ پھر جو ہے وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ یہ بھی عنایت فرمائیے گا کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی صحافی ہیں
اور صحافت جو ہے وہ بڑا دل گردے کا کام ہوا کرتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اس میں تھریڈز بھی ہوتے تھے اور آپ نے اصول کی صحافت کرنی ہوتی ہے. لیکن آج لوگوں کا ایک اعتماد صحافت سے بھی اڑ گیا ہے. تو یہ جو صحافت سے بے اعتمادی والا معاملہ ہے، ملک کی بگاڑ میں صحافت کا کسی کے بھی ساتھ باعث ہو جانا ہے، یہ ملک کی تباہی کا کتنا بڑا جی ذمہ دیکھیے صحافت جو ہے آزاد صحافت جی وہ یہ ہے، وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، بالکل. عوام کے مسائل پر نظر رکھتے ہیں اور حکومت کے ناقد ہوتے ہیں، بالکل اور جہاں دیکھتے ہیں کہ غلطی کر رہی ہے حکومت وہاں تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ پارٹی نہیں بنتے. حکومت اگر اچھے کام کر رہی ہے تو تعریف تو اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک. اب مثلاً انڈیا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو سب نے اس کی تعریف کی. ٹھیک. یعنی میں واشنگٹن میں تھا، جی. میں وہاں ایک دن کے لیے گیا، میرے اعزاز میں تقریب تھی، تو وہ تقریب جو ہے جشن فتح میں بدل گئی. اس میں بہت بڑی تقریب ہو گئی اور اتنی کوریج ہوئی اس کی کہ کوئی 90 یعنی کوئی 15-20 چینلز پر چلی. اس کے علاوہ اخبارات پر، دنیا بھر کے اخبارات پر. اس کا انتظام میں نے خود کیا، لیکن میں مہمان خصوصی تھا. اس میں پورا جو پریس میڈیا تھا وہاں کا وہ تھا، ڈان کے سارے جتنے چینل کے وہاں لوگ تھے، وہاں ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے. تو وہاں دیکھیے وہاں وہ کیک کاٹا ہم نے جشن بنیان مرسوس کا. جی. تو یہ مطلب اس میں پی ٹی آئی بھی تھی یہاں پر، اس میں سارے لوگ تھے. صحیح. تو اس میں ہم نے کہا کہ انڈیا کو ہم نے جو ہے وہ سبق سکھا دیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی بیلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. جی. تو یہ ہے کہ جب ملک پر بات آتی ہے تو انشاءاللہ سب ایک ہوں گے، سب 25 کروڑ ایک جگہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک تو یہ بگاڑ ہے جو معاشی طور پہ ہے، لوگوں کے اندر وقت ہے یا کم ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا دوسری طرف بات کو لے کر آتے ہیں کہ معاشی طور پر بگاڑ موجود ہے، دیگر بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بھی کہیں منتشر نظر آتی ہے، بھٹکی ہوئی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کی نشاندہی آپ فرما چکے ہیں. اسی تناظر کے اندر ایک اور چیز کہ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں، اور اس نظریاتی مملکت کے آج جو شہری ہیں وہ فکری اعتبار سے بہت زیادہ ہمیں تباہ حال دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اس فکری تعمیر اور تربیت میں کس کا سب سے بڑا کردار ہو سکتا ہے، اور بالخصوص ایسے دانشور جو پاکستان سے باہر اس وقت موجود ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس نئی نسل کو جو ٹک ٹاک کی دنیا میں بالکل بےہودگی کی حدوں کو پار کر رہی ہے، اسے کھینچ کر اپنی احساس تک لانے کے لیے؟ بالکل. اصل میں یہ جو جی. پہلے کی صحافت تھی، جو پرنٹ میڈیا کی صحافت تھی، جی. وہ تو کوئی اور چیز تھی. مطلب بڑی وہ بہت محنتوں کے بعد ایک صحافی بنتا تھا، صحیح. بڑے ایک لمبے سفر کے بعد. جی. اب پھر یہ چینل شروع ہو گئے، اب چینل میں سارا سلسلہ ہی بدل گیا. صحیح. اب اس میں صحافی ہو گیا جو زیادہ بولنے والا ہو، بالکل. جو ڈیبیٹر ہو، جو چرب زبان ہو. جی. تو اب دیکھیے جتنے اینکر ہیں یہ سارے جو ٹاک شوز کرتے ہیں، جی. یہ 4-4 6-6 آدمی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ روزانہ انہیں کو بٹھا لیتے ہیں جی. اور ایک ہی قسم بحث اس سے وہ کرتے ہیں. اس سے بھی انتشار پیدا ہوتا ہے. بالکل. اب پھر آ گیا سوشل میڈیا. جی. اب سوشل میڈیا ہے مادر پدر آزاد، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صحیح. لیکن یہ کنٹرولیبل بڑا مشکل ہے. صحیح. تو اب اس کی کوئی جب تک فکری رہنمائی نہیں ہوگی، کوئی لوگ آگے بڑھ کر یہ کوئی ایسی تربیت کا نظام نہیں بنے گا، اور میرا خیال ہے یہ حکومتی سطح پر تو نہیں ہو سکتا. اچھا. حکومت ایک فریق ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جس کی تربیت کرے گی وہ اس کے اپنے لوگ ہوں گے. صحیح. لیکن یہ کچھ غیر جانبدار لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو جو بھی ہے، جو اس میدان میں جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، جو اپنے اپنے چینل چلا رہے ہیں، تو ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ والی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ٹک ٹاک والے ہیں یہ وہ، ان کو بھی مطلب کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں ایک جگہ تو سارے لوگ جمع ہوں. لیکن یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک غیر جانبدارانہ طور پر کوئی ادارہ ہو، وہ یہ کام کرے، تو اس کا بھی کوئی وہ کیوں کرے گا.
تو اس کو ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے ایک شہری کی حیثیت سے. تو کئی لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. صحیح. تو یہ کام کرنا چاہیے، معاشرے کے لیے ضروری ہے ٹھیک. اور یہ کام ہونا چاہیے. اور بیرون ملک بھی ہونا چاہیے اور اندرون ملک بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. بات کو لے کر چلتے ہیں ذرا سرحدوں کی جانب. ہم نے بھارت کا ذکر کیا، بھارت پاکستان آمنے سامنے رہے، اور اس کے بعد ایک نیا محاذ ہم پہ کھلا جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان والا معاملہ ہے. اور ویسے تو پاکستان کی بڑی قربت رہی، ظاہر سی بات ہے کہ افغان جنگوں کے اندر پاکستان کے لوگ شریک ہوئے ہیں، پاکستان ساتھ کھڑا ہوا ہے. افغان جو مہاجرین ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. لیکن وہ یہ دونوں ممالک جب آپس میں ٹکرائے تو ایک اسلامی اخوت کا اور بھائی چارے کا جو تصور ہے وہ بڑا ایک پارا پارا ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مناسب مثبت پازیٹیو حل کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی کیونکہ افغان وزیر دفاع کا جو کل کا بیان ہے وہ بھی ایک بڑا اہم ہے، اور انہوں نے بڑا وعدے کہا ہے کہ ہم بھارت سے ہمارے تعلقات ہیں اور وہ ہم قائم رکھیں گے، اس کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کچھ عنایت فرمائیے. اب دیکھیے یہ بڑا المیہ ہے جی. کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. جی. ہم نے اپنا پڑوسی ہونے کا حق بہت احسن طریقے سے ادا کیا. جی. جب 1970 کی دہائی میں جی. افغانستان میں حملہ ہوا جی. تو 40 50 60 کروڑ لاکھ وہاں سے مہاجرین ظاہر ہے یہیں آئیں گے اور کہاں. صحیح. اور ایران بھی گئے، کچھ انڈیا بھی گئے، لیکن سب سے بڑی تعداد ہمارے یہاں آئی. ہم نے ان کو انصار مدینہ کی طرح ان کو ان کی میزبانی کی، جی. سب کچھ کیا. انہوں نے یہاں کاروبار کیے، یہاں پراپرٹیز خریدی، یہاں رہے، اردو زبان سیکھی. جی. تو اب ان کو تو ممنون احسان ہونا چاہیے تھا. جی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کہاں گڑبڑ ہوئی. جی. 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 یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہماری فارن پالیسی جو ہے ٹھیک. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے صحیح. کہ وہ صحیح طریقے سے ہم ٹیکل نہیں کر سکے. صحیح. دشمن ہمارے سر پر تھا. انڈیا نے، کیونکہ سرحد ان سے بھی ملتی ہے، جی. انڈیا نے وہاں اپنے کتنے سفارت خانے کھول دیے تھے سفارت خانوں کے نام پر. جی. تو وہ دراصل جاسوسی کے اڈے تھے. جی. تو انہوں نے وہاں کام کیا ہمارے خلاف، جی. اور وہ انہوں نے خوب پیسہ خرچ کیا. اور وہ جہاں پیسہ خرچ ہوگا ملے گا پیسہ، وہ پھر ہمارے خلاف بہت مضبوطی سے جم جائیں گے، جم جائیں گے. چاہے کلمہ پڑھتے ہوں. جی. تو یہ اصل میں بھارت کی جی. سازش ہے، اور بھارت نے وہاں کام کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم اس کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکے. اور ہم اگر ان کو صحیح طریقے سے جواب دیتے، پھر ہم نے دیکھیے جو ہی افغانستان والا مسئلہ ہوا اور پھر القاعدہ کا مسئلہ آیا، جی. تو پھر ہم نے جو ان کے سفیر کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے، اور پھر ہم بالکل 180 ڈگری خلاف بھی ہو گئے. تو اب یہ ان کو بھی توقع نہیں تھی ایک مسلمان ملک سے صحیح. کہ ایک سفیر کے ساتھ کیسے سلوک ہو. تو انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، آپ کو پتہ ہے. جی. تو بہرحال یہ کہ اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہمارے بڑوں کو جو دانشور ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے جی. کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کے پیچھے دشمن ہے، اس بات کے تو پیچھے یہی. دشمن، اصل بات یہ ہے بالکل. دشمن انڈیا بھی ہے، دشمن اور بھی ہے. ٹھیک. تو اس کو افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، صحیح. سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ سمجھ آئے گی. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ساتھ ہی یہ بھی فرمائیے گا کہ امریکہ اور چین کے جو تناؤ ہے، اب چین ہمارا پڑوسی ہے، قریب ہے، اور ہمارے تعلقات بہت اچھے اس کے ساتھ ہیں. یہ حقیقت ہے کہ گراؤنڈ پہ اسے ہماری ضرورت بھی ہے انڈیا کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے. دوسری طرف امریکہ اس وقت ہمارے ساتھ بے انتہا پازیٹیو ہو رکھا ہے، اور ہم اس کے بڑے مدتوں سے اتحادی رہے ہیں، بڑے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، بظاہر کہہ لیں لیکن ہے. تو ایسے موقع کے اوپر امریکہ چین تناؤ کے معاملات میں پاکستان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کا یہ بہت بڑا امتحان ہے. جی. ایک طرف ہماری بہت ساری چیزیں چین کے ساتھ وابستہ ہے. ایسا ہی ہے. ہماری اور چین کی دوستی لازوال ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ سمندروں سے گہری ہے.
اور پہاڑوں سے اونچی ہے. پہاڑوں سے اونچی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے امریکہ سے ہمارے دوسرے مفادات ہیں. جی. تو ایسی صورتحال میں ہوں. ہمارے جو اسٹیٹس مین ہیں مطلب دانشور جو سیاست کار ہیں صحیح. ان کا امتحان ہے ہوں. کہ وہ ان دونوں بڑی طاقتوں کو اس طریقے سے لے کر چلیں کہ دونوں کو احساس نہ ہونے دیں کہ ہم اس طرف ہیں. ہوں. جب ان سے ملیں تو وہ سمجھیں کہ یہ ہماری طرف ہے. یہ تو ڈوئل پھر فیس سے کرتا ہاں ہے. بالکل نہیں ڈول پر نہیں. جی. یہ اصل میں یہ سیاست یہ سیاست. سفارتکاری ہے. صحیح. تو یہ جو ہے اور میرا خیال ہے وہ چین بھی سمجھتا ہے. ہماری جغرافی لوکیشن ایسی ہے ایسی ہے. جی. کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے جی. اور ہمیں دونوں طاقتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. دونوں اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے کہ دونوں کے مفادات کا بھی خیال ہو ٹھیک. اور دونوں کو یہ احساس نہ ہو کہ پاکستان ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک. اور دونوں کو خوش کر کے چلتے رہیں. اچھا آپ نے کیونکہ جغرافیائی ہماری حیثیت کی بات کی ہے تو ہمارا بلوچستان تو ویسے ہی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جس کی زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ آپ نکالتے چلے جائیں. بلوچستان میں معاملات کشیدہ بھی رہتے ہیں, معاملات میں کہیں بگاڑ بھی دیکھنے میں آتا ہے. اس کا مؤثر حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھائی بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو بھی ٹرمائل ہے اس کی اصل وجہ تو اس کی معدنیات ہے. صحیح ہے. اس معدنیات کی وجہ سے ہر ملک کی نظر ادھر ہے. ادھر ایسے ہی. انڈیا کی بھی ہے, بالکل. اپنے امریکہ کی بھی ہے, کینیڈا کی بھی ہے. تو دوسرا یہ کہ وہاں کے جو سردار ہیں جی. وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں ہمارا اصل قوت ہماری یہ معدنیات ہے. تو اس کی وجہ سے اصل میں پھر روس بھی اس میں تھوڑا سا تو انٹرسٹ رکھتا ہے. انٹرسٹ اچھا خاصا رکھتا ہے. ہاں صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر یہ زمین بہت بڑی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں صحیح. اور وہ وہاں پھر میوٹنی پیدا کرتے ہیں, بالکل. بغاوت پیدا کرتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ایسا ہیں, ہوتا ہے. ان کو ٹریننگ کرتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ دل جیتنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسا حکمران آ جائے کیا بات کہ وہ دل جیتے جی. ان کو سمجھائے کہ یہ وطن آپ کا ہے, اس کا یہ معدنیات آپ کی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, صحیح. تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان کے خلاف فوجی کارروائی کرتے رہیں, ان کے لیڈر کو وہاں جا کر اس کے غار میں مار دیں, تو یہ ترقیاں تو بڑھیں گی. صحیح. تو یہ مطلب یہ دلوں کو جیتنے والی دلوں کو بات ہے. جیتنا. ٹھیک. تو اس سے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا آپ کا کیونکہ بڑا ایک آپ نے دنیا کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں, تو یہ سوال مجھے کافی دیر سے تنگ کر رہا تھا, تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں ہم رکھ دیں اس کو. جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے اور کوئی نیگیٹو پہلو آتا ہے تو بھارت ساتھ میں شامل ضرور ہوتا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ہی وہ شاید وہ دو ممالک ہوں گے کہ جن کے درمیان ایٹامک وار اس دنیا میں ہونی ہے. اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 4-5 جنگیں اور چھوٹی موٹی جھڑپیں یہ ہم کرتے رہیں, لیکن ابھی تک وہ نوبت تو آئی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت پہ یہ وقت آئے گا کہ دونوں چلا دیں گے ایٹم؟ کبھی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. یہ دھمکیاں دیتے رہیں گے, اچھا. اور یہ ان کو پتہ ہے, اس کے نتائج کا پتہ ہے. صحیح. تو یہ کبھی ایسی بات نہیں ہوگی. یہ ٹھیک. ڈیٹرنٹ ہے صحیح. یہ ایک دوسرے کو. لیکن اگر ایک کے پاس ہوتا تو ہاں. دوسرا کھا جاتا. تو یہ جو انڈیا نے کر لیا تھا جی. اور ہم نے بھی دھماکہ کیا تھا جی. جی. 28 مئی 98 کو, جی. جی. تو اس نے انڈیا کو روکا. ہاں. ڈیٹرنگ چلانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کوئی پاگل ہی آئے گا اچھا. جو ایسا کام کرے گا. صحیح. اب امریکہ بھی نہیں چلائے گا. اچھا. کیونکہ امریکہ چلا تو چکا ہے. نہیں, وہ چلا چکا ہے نا, تو اس نے نتائج دیکھ لیے. صحیح. تو میرا خیال ہے ایٹمی جنگ پاکستان اور انڈیا میں تو نہیں دیکھ رہا. اچھا. لیکن ان کے درمیان یہ اسی طریقے سے دھمکیاں, اس طریقے سے کوئی بڑی جنگ نظر آتی ہے ویسے یہ ایٹامک؟ وہ کشمیر کا مسئلہ اگر کسی طریقے سے حل ہو جائے صحیح. تو پھر تو ٹینشن کم ہو جائے گی. صحیح ہے. لیکن کشمیر کا مسئلہ تو دن بدن الجھتا جا رہا ہے. بالکل. تو اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک. اور وہ اگر حل ہو جائے تو ٹینشن کم ہو سکتی ہے. ٹھیک. لیکن یہ کہ ایٹمی جنگ تو مجھے نظر نہیں نہیں آتی. آتی.
बस डेटरेंट है, ठीक है। एक दूसरे को रोका हुआ है रोका हुआ, सही है। और धमकी दी है कि भाई बटन हमारे हाथ में है। और जब यानी वो जियाउल हक ने कहा था ना, जी जी, जब बॉर्डर पर आ गई थी हाँ वो फौजें, मुलाकात जो की थी जो उन्होंने। क्रिकेट डिप्लोमेसी जी, कहते हैं जी, जिसको, तो वो इंडिया गए, राजीव गांधी थे, जी तो वो उस वक्त वो 84 की बात है, जी, तो वो अलग ले गए, उनको पता, जाहिर है उनको इतला थी, हम्म उन्होंने कहा कि भाई एटम बम हमने बना लिया है, बटन हमारे पास है, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदू सिर्फ भारत में है, मुसलमान तो मुसलमान पूरी दुनिया में पूरी है। दुनिया में। तो यहाँ हम उनको ख़त्म कर देंगे नस्ल, और यहाँ पाकिस्तान ख़त्म हो जाए तो हो जाए, मुसलमान बाकी रहेगा। तो उसको कहते हैं पसीने छूट गए, और उसके बाद फ़ौरन उसने विड्रॉल किया। तो ये देखिए ज़ियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी खेली थी। बिल्कुल तो बात यह है कि इतनी हुक्मरानों में ज़रूरत भी होनी चाहिए ना बिल्कुल। कि इस तरह की गुफ्तगू करने के, हम्म, हर वक्त जो है वो इस तरीके से निक्कू बन के बात करना, खुशामदी अंदाज इख्तियार करना, ऐसे ये तरीके भी सही नहीं है। सही नहीं होते। ठीक, आपसे एक आखिरी सवाल इस मौके पर मैं लूँगा, और वो ये है कि ये फितने आते रहते हैं, नई नई चीज़ें जन्म ले रही हैं, उनका मुकाबला करने की, कुछ देर पहले हम अखलाकी ज़वाल की भी बात कर रहे थे, उनके आगे बन बांधने के लिए एक जो बड़ा तबका है वो हमारा मजहबी तबका, मदारिस, इसके पढ़ने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। हज़रत मुफ्ती नईम के मुतालिक हमने आगाज़ में आपसे ज़िक्र किया था। इस मौके पे मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती नईम का ये पौधा, जो कि बिन्नौरिया के नाम से जाना जाता है, और तकरीबन 100 के करीब ममालिक हैं जिनके लोगों ने यहाँ से पढ़ा है, आते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ से इल्म हासिल कर रहे हैं, और फिर ये पाकिस्तान के सफ़ीर भी बन रहे हैं। तो ये जो एक इंटरनेशनल एक खिदमत कराची के इस कोने का इलाका पहले हुआ करता था, साइड एरिया से उठ के हो रही है, इस सारे काम को, इस खिदमत को, और इस विज़न को, और इसके नताइज को क्या देखते हैं, इस पर क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे? माशाल्लाह, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जामिया बनौरिया आलमिया का एक मरकज़ी किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है जी कि इन्होंने इसके दरवाज़े दूसरे ममालिक के लिए भी खोले। जी, तो मुझे अभी बताया गया कि 73 मुल्कों के बच्चे इस वक्त यहाँ पढ़ते हैं, बड़ी बात है। जी तो दूसरी बात यह है कि ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो ये यहाँ के सफ़ीर बन के जाते हैं, बिल्कुल, अपने मुल्कों में जाकर काम करते हैं जी और वहाँ पाकिस्तान के इमेज पेश करते हैं। ऐसे ही, अब ज़रूरत इस बात की है एक और, जी जो इस मेरा ख्याल है मुफ्ती नईम के जो वर्षा हैं, जी, उनके बेटे हैं, नौमान हैं, जो भी है, उनको चाहिए कि इस निसाब को थोड़ा सा और बदलें, ठीक इसको जदीद अलूम को और शामिल करें, ठीक, उसमें तखस्सुस करवाएं, उसमें PhD करवाएं, और इस तरह एक ऐसे इंटरनेशनल स्कॉलर बनाकर भेजें जी कि जो दुनिया भर में न सिर्फ इस इदारे का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाअल्लाह, और मदारिस का बड़ा बुनियादी किरदार है इस्लाम की तबलीग में, ठीक, इस्लाम की तरवीज में, मुसलमानों के अखलाक में, और इन इदारों का मदारिस का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक, मदारिस चाहे किसी भी मसलक के हो, वो देखिए देवबंद है, देवबंद बड़ा इदारा है, बिल्कुल, इस तरीके से बरेलवी हजरात के इदारे हैं, जी उनके भी बड़े बड़े मदारिस हैं, सल्फियों के हैं, शियों के हैं। तो ये सारे मदारिस जो हैं इस्लाम के किले हैं। ठीक, इन किलों को मजबूत बनाने के लिए ठीक, इनमें इसमें कुछ बारूदी मवाद जो है नया दाखिल नया, करना, जी तो वो है जदीद अलूम। ठीक, तो जदीद अलूम मतलब नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, जी उसमें मेरी एक तजवीज़ होगी ज़रूर, कि जितने मदारस हैं वो एक आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सहूलत दे रखी है, और वो है यही कराची का बंदा, और उसका नाम है रिहान अल्लाह वाला। जी और रिहान अल्लाह वाला, उसका दावा है कि वो इस तरीके से बच्चों की तरबियत कर सकता है, और उसके 10-12 कैंपसेस हैं, जी उसमें हो रहा है ठीक, कि वो बच्चे जो PhD कर रहे हैं ना आर्टिफिशियल, वो पीछे रह जाते हैं, वो बच्चे आगे के हो जाते। 10-10, 9-9 साल के बच्चे जो है वो इस वक्त उसके एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो उसको बुलाएं आप,
اس سے پورا فارمیٹ لیں. اس کا دعویٰ ہے کہ جو میں نے اس کا نصاب بنایا ہے, جی جو کتابیں ہیں, جو فارمیٹ اسکول کا ہے, وہ سارا لوگ لے لیں, انٹرنیٹ پر موجود ہے, اس کے مطابق کام کریں, لیکن اس کو دعوت دیں. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جب وہ کراچی میں ہو, جی زیادہ تر باہر رہتا ہے, جی یہاں, تو وہ اس سے ضرور آپ ایک پوڈ کاسٹ بھی کریں انشاءاللہ اور اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ اور سارے مدارس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. وہ انشاءاللہ اس میں کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا, ہوں تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ جو اس کے طریقے ہیں اس کو اختیار کریں, ٹھیک. اور جدید جو میڈیا ہے جی اس سے واقفیت حاصل کریں اور پیسے بھی کمائیں. صحیح. یہ ہمارے دیکھیے ایک بات ہے کہ علماء کی جو آزادی ہے نا, جی وہ اس میں بھی منحصر ہے کہ وہ ان کو اپنا روزگار خود کرنا چاہیے. ٹھیک. یہ جو مسجد میں جاتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے, صحیح. تو وہ جو بورڈ کہتا ہے, جی جو مالک مسجد کہتا ہے, وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے پہلے کے علماء کبھی بھی اس طرح نہیں تھے. وہ حکمت کرتے تھے, جی ٹوپیاں سیتے تھے, ہاں قرآن لکھتے تھے, تو اپنی روزی خود پیدا کرتے تھے اور حق بات کہتے تھے. صحیح. اب بھی یہ ریحان اللہ والا اسکول سے سیکھے یہی بچے, اور اپنا کاروبار خود کریں, صحیح. امامت کرائیں, ان سے پیسہ نہ لیں, صحیح. اپنی حق بات کہیں, صحیح. ان کی بات نہ مانیں. ٹھیک. تو مطلب اس سے ان کی جو حق بات کہنے کی ایک قدغن ہے جی وہ ختم ہوگی ختم ہو انشاءاللہ. ٹھیک. بہت شکریہ جناب عارف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ جانا آپ کے ساتھ اس سیشن میں. آپ بنوریا تشریف لائے اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مہمان بنے, تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی کہ میں بھی طالب علم رہا ہوں, جی بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے. عنایت. میں جب 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا تو میں نے بھی عالم دین بننے کی کوشش کی. اچھا. ہمارا علاقہ آزاد کشمیر کا بریلویوں کا علاقہ ہے. جی وہاں اگر 100 بکرے گھروں میں ہیں جی تو 90 بکرے وہ اس پر جاتے ہیں مزاروں پر, اچھا. تو وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ ایسے علاقہ ہے. ٹھیک. تو ہم بھی بریلوی تھے, صحیح. تو ہم نے کہا کہ ہم عالم دین بنیں گے. جی تو ہم 3 دوست وہاں سے چلے اور پیدل چلتے ہوئے میرپور گئے, جو اس وقت 4.5 گھنٹے کا راستہ بس کا ہے. وہاں سے چلے شکریلا گئے گجرات اچھا. پیدل, وہاں سے چلے سرائے عالمگیر گئے, وہاں سے ریل پر بیٹھے, 2-3 روپے تھے پاس. تو ہم لوگ گئے, یہ جو موجودہ ہے نا جو سردار احمد, سید سردار احمد کا مدرسہ تھا, جو اب نہیں ہے, مخدوم دادا کون ہے جو تحریک انصاف کا, جی جی یہ جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں نہیں تحریک انصاف کا, جو لال پور کا ہے, فیصل ملتان آباد, کے جو ہیں, فیصل آباد کا, فیصل آباد کے. صحیح. وہ جو سنی اتحاد والا, سنی اتحاد والے, نام میں ان کے دادا, اچھا. ٹھیک. ان کے گئے, وہ پرچی تھی. وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ سانگلہ ہل چلے جائیں. اچھا. سانگلہ گئے, 1 مہینہ داخل رہے, لیکن وہاں کا نظام دیکھے ہماری تو ہوا کی رکھ گئی. وہ اتنا, وہ کوئی کچن نہیں تھا, کچھ نہیں. ہاں. وہ ہر ایک کو پیالہ دے دیا جاتا تھا, ہر گھر سے مانگ کے لاؤ. پھر وہ جو حافظ تھے جو پڑھاتے تھے بچوں کو, وہ تو نابینا تھے زیادہ تر, صحیح. اور وہ ہڈی پسلیاں کر دیتے تھے ڈنڈوں سے بار بار. وہاں سے ہم بھاگ کے آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہمارا شوق تھا ختم نہیں ہوا. جی کراچی آیا 78 میں, پتہ چلا کہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن, جی جی. اس میں 2 مصری استاد آئے عربی پڑھانے, میں بھی داخل ہو گیا. 1 سال پڑھا میں نے. اچھا. وہاں کیسا تجربہ رہا؟ میں عربی میں بات چیت کرتا تھا, ٹھیک. تو مطلب میں ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر بھی میرے استاد تھے, مفتی ولی حسن میرے استاد تھے. تو ہم نے مطلب یہ بھی, تو سارے علماء سارے میرے دوست تھے ماشاء اللہ ہر جگہ. صحیح. تو آپ کی وہ خیر علماء سے محبت کا اندازہ تو ہمیں ویسے ہی گفتگو میں ہوتا رہا ہے. آپ کے بہت ممنون, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے سے بہت بہت آپ شکریہ. کا شکریہ کہ آپ نے
मुझे इस काबिल समझे। नहीं जी, ये आपका हुस्न नज़र है। नाज़रीन अकराम, मारूफ सहाफ़ी और बड़ी तहरीरें हैं आपकी, बहुत लिखा है आपने और बहुत कुछ उन तहरीरों से लोगों ने सीखा है, जाना है। और हमने भी कोशिश ये की कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को सामने रखते हुए कि इसका बेहतर हल क्या हो सकता है, उस हवाले से भी कुछ बात की जाए, कुछ दीनी एतबार से बात की जाए, कुछ अखलाक़ी ज़वाल के हवाले से कि इन चीज़ों से पाकिस्तान कैसे निकल सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस बेनकास्ट का हिस्सा थी। हमारे मेहमान थे मारूफ सहाफ़ी जनाब आरिफुल हक आरिफ साहब। वक्त पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।